بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کوئی دو شک ہے ہی نہیں. یہ اللہ ہی کا مہینہ ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے. لیکن کمال بات ہے، یہ ذرا دل سے سنیے گا، یہ آپ نے کانوں سے نہیں سننا. یہ مہینہ اگر ذکر رسول سے خالی ہو، خدا نخواستہ معاذ اللہ، یقین کیجئے لگتا ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے. رمضان کی ابتدا نبی کے نام سے، سارا دن نبی کا نام لینے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو یقین کیجئے لگتا ہے کہ شاید روزے میں کوئی کسر رہ گئی. قاری ماجد ہمارے ساتھ ہے. قاری صاحب بہت شکریہ، اور ہدیہ عقیدت پیش کیجئے. شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. کر دو خدا دور یہ دوری، مجھ کو عطا ہو اذن ضروری، کہ ہے نہیں قابل مجھے سا کمینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. حسن و حسین ہے پھول نبی کے، فاطمہ بی کے اور علی کے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. رستہ ریاض نظری کھل دے بڑی تک جو لے جائے، عشق نبی کا ہے یہ زینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمال بات ہے، کمال بات ہے، کمال بات ہے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی طور پہ نعت رسول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے کبھی اپنے دل سے یہ پوچھنا ہے کہ جب اہل بیت کا بھی ذکر ہو رہا تو لگتا یہی ہے، محسوس یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ تعریف رسول ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ تربیت رسول ہے تو تعریف رسول ہے. آج ہمارے پروگرام میں انتہائی اہم شخصیتیں، اس لیے میں اہم کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی وہ خدمت کر رہے ہیں جو کہ شاید حکومت کا ہی کام ہے، لیکن
بہرحال ظفر ایک ہمارے ساتھ ہوں گے JDC سے, یہ کمال کام کر رہے ہیں, آپ سنیں گے تو بات ہوگی. اخوت سے امجد ثاقب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور الخدمت سے عبدالشکور صاحب. طاہر اشرفی بھائی بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, اور مسرت جمشید چیمہ جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. ظفر ہمارے ساتھ ہیں, تو ظفر عباس آپ سے بات شروع کرتا ہوں. ظفر عباس, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے, وہ لوگوں کی باتوں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے بات کا پہلے جواب دے دو ظفر, میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ بتاؤ آپ کیوں کر رہے ہو سارا کچھ. السلام علیکم بلال بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں. میں بھی سو کر اٹھا جب, تو میرے موبائل سے ہمارے ایک دوست انیس صاحب, انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی کہ سرجانی ٹاؤن یوسف کوٹ میں ایک شخص نے اپنے گھر کے برتن, کولر, پلنگ, سب چیزیں, مسجد رحمانیہ اس کے گیٹ پہ رکھ کر لوگوں کو بیچ رہا ہے, اور لوگ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے لوگ آگے بارگیننگ کرا رہے ہیں. بالکل لوگ بارگیننگ کرا رہے ہیں کہ 300 والی پتیلی 150 میں دے دو, یہ 600 والا کولر 400 میں, اور وہ دے رہا ہے اپنے گھر کو دے رہا ہے. اس کے بعد میں بھی اس کا گھر ڈھونڈتے وہاں پہنچا. آج دن میں 2 بجے میں اس بندے سے ملا, شاہد نام تھا. میں نے بولا تم نے کیوں کیا؟ اس نے بولا میں 40 دن سے بھوکا ہوں, کبھی میں کہیں جا کے کچھ کھا رہا ہوں, کبھی میں کسی سے مانگ کے کھا رہا ہوں, میں دہاڑی دار آدمی ہوں. یہ دیکھیں نا بائکوں کے اوپر جو اس کے وہ ہوتے ہیں نا جس سے اسپیڈ دیتے ہیں ہینڈل, اس کے میں کور بناتا ہوں UP موڑ پہ. اب جب میرا کام ہی بندے میں کیسے زندہ رہا ہوں, با خدا یقین کریں اس کے باورچی خانے میں ایک بھی برتن نہیں تھا کسی بھی قسم کا. اب مجھے آپ اتنا بتائیے کہ اگر میرے نام پر یا میرے منہ پر یا مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے کوئی شخص کسی کے لیے آٹا, دال, چاول, گھی, تیل دے دے تو کیا مجھے لے کر اس غریب تک نہیں پہنچانا چاہیے؟ واہ, بالکل جاننا چاہیے. ظفر مجھے یہ بتاؤ, تھکتے نہیں ہو؟ کیا تھکوں میں تو خود دنگ رہ گیا ہوں اس وقت یار. تمہارے پاس تھکنے کی آپشن نہیں ہے ظفر عباس. میں رو رہا ہوں بلال بھائی, میں آپ کو کیسے بتاؤں. جب میں دیکھ رہا ہوں نا لوگوں کے گھروں میں بھوک جا کے, آپ یقین کریں اس شخص کو 50,000 روپے دے کر آیا ہوں تو اپنا 6 مہینے کا کرایہ بھر برتن خرید. میرا دل, یہ قبرستان نہیں ہے, تیرا گھر ہے, اس میں برتن لا, اس میں پلنگ ڈال, اس میں بستر ڈال. بھائی کیوں بیچ رہا ہے چیزیں؟ آپ یقین جانیے جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں پرچے لکھ کے کہ کھانا نہیں تھا, باپ سے مانگ نہیں سکتی تھی, پریگننٹ عورت مر گئی ہے. پرسوں ایک بندے نے خودکشی صرف اس بات سے کی, اس کے بچوں نے افطاری پانی سے کی. نہیں سہ سکتا کوئی باپ, میں مان نہیں سکتا کوئی باپ سہ لے یہ چیز. اتنی مشکل صورتحال کے اندر یہاں جب ہم اس مصیبت کو دیکھ کے ہمارے آنسو نہیں رک رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہو, آنسو نہیں رک رہے. ظفر عباس آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, اور میں آپ ہی کے پاس واپس آؤں گا. امجد ثاقب بھائی, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اخوت ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بلکہ اخوت کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہی قوت ہیں. امجد بھائی بہت شکریہ. یہ مجھے بتائیے کہ جب سے یہ کرائسس ہوا ہے, اس سے تو صدیوں پہلے کی بھی میں بات کروں تو آپ لوگوں کے لیے کام ہی کر رہے ہیں, لیکن ان خاص دنوں میں جب سے یہ کرائسس کرونا کا شروع ہوا ہے, اس میں آپ کے کام کرنے کی ایک تو مجھے بتائیے کہ تعداد کتنی بڑی ہے, اور پھر خاص طور پہ کس طرح کا کام ہے جو لوگ آپ سر انجام دے رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ جناب والا. ہم تو جو کام کر رہے ہیں, آپ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں, دلوں پہ دستک دے رہے ہیں, سوئے ہوئوں کو جگا رہے ہیں, چلتے ہوئے کو کہہ رہے ہیں کہ اور تیز گام. یہ موقع ہے نیکیاں کمانے کا, خدمت کرنے کا, تو آپ کو بھی خراج تحسین جناب والا. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم تو الحمدللہ پہلے دن ہم نے کھانا کھلانے سے کام شروع کیا, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا پیش کیا جا چکا ہے. پھر ہم نے راشن بیگ تقسیم کیے, وہ بھی 1 لاکھ کے لگ بھگ ہونے والے ہیں. پھر ہم نے فائنینشیل سپورٹ پیسے کی صورت میں لوگوں تک پہنچائی, جہاں پر راشن بیگ نہیں پہنچتے وہ بھی کروڑوں میں پہنچ گئے. پھر ہم نے کچھ ہسپتالوں میں پورے پاکستان کے کوئٹہ, KP, سندھ اور جنوبی پنجاب, تو ڈاکٹروں کے لیے اور اپنی نرسز بہنوں کے, پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے وہ دیے. تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں جس حد تک ہماری کاوش ہے. اور اب ایک نیا کام بھی ہم نے شروع کیا کہ وہ لوگ جو راشن بیگ لینا نہیں چاہتے, جو لائن میں لگنا نہیں چاہتے, جو جھجکتے ہیں, جن کے سامنے اپنی حیا کا ایک پردہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان کھل جائے گی, مہینے بعد ہم 40-50 ہزار روپے کما لیں گے, تو آپ ہمیں اگر 20,000 روپے دے دیں قرض حسن سمجھ کر, تو ہم 2 مہینے آرام سے گزار لیں گے, اور اس کے بعد 500-700 ہزار روپے مہینے کے اعتبار سے واپس کر دیں گے. تو یہ ایک نئی مواخات کا ایک نہج ہے کہ کسی کا ہاتھ تھامو اور اس کو کاسہ گدائی نہ تھماؤ, اس کے ساتھ محبت کرو. مواخات مدینہ, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, آپ کو تو علم ہے کہ مواخات کا معنی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے.
اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک طرح ہے. تو ہم تو مواخات کے دائی ہیں، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے جو دیگر مہمان آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس یہ تو الحمدللہ ہم سے کہیں آگے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر شخص کو اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے. تو ہماری کام کی نوعیت یہ ہے اور پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، گلگت بلتستان سے لے کر بحیرہ عرب سارے پاکستان میں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ صرف بھوک مٹانے کے لیے ہے اس وقت؟ نہیں سر، نہیں، بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک قوم کو زندہ کرنے کے لیے ہے. ایک اس کی مورل ڈائمینشن ہے، ایک اس کی سماجی ڈائمینشن ہے. اس کی تو بہت ساری بھوک دیکھیں، کھانا تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا. میں تو محبت بانٹنا چاہتا ہوں، پیار اور محبت کی ایک دنیا اور ایک فضا قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا ادارہ جو ہے، سارے ادارے یہی کرتے ہیں. کھانا کھلانا تو ایک معمولی بات ہے، یہ تو ساری ایک اور ہی ایک سما ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ خدا کی رضا کا ایک راستہ ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نقش قدم پر چلنے کی ایک حقیر سی کاوش ہے. اس کو صرف کھانے تک محدود نہ کریں، یہ تو دلوں کو جیتنے کا مقام ہے. اور یہ میں تو ہمارے جو ساتھی کے ہم اس کو تعمیر وطن کی اور تعمیر سماج کی ایک کاوش کے طور پر دیکھ رہے ہیں. کھانا از اے مینز. بہت اچھی بات. امجد بھائی یقین کریں کہ مجھ سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا جہان میں پوچھتا ہے نا کہ پاکستان میں کن لوگوں کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، تو میں جن ناموں کو لے سکتا ہوں اس میں آپ کا، عباس کا، شکور صاحب کا نام جو ہے یہ شامل ہے. کہ ان کو میں بہت کم جانتا ہوں، میں صرف ان کے فیسز کو جانتا ہوں، ان کے کاموں کو جانتا ہوں، لیکن یقین کیجئے کہ ان کے کرداروں کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کرتا ہے. ربوبیت جو ہے یہ کمال. لیکن آج آپ نے دل جیت لیا کہ کہہ کے کہ کھانا تو بڑا چھوٹا کام ہے، میں لوگوں کی محبت بانٹتا ہوں اور لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہوں. عبدالشکور صاحب بہت شکریہ. الخدمت کا کام جو ہے جہاں سے میں واقف ہوں آپ سے شکور صاحب، یہ 2005 کا کام ہے. اور 2005 کا اگر میں آپ کا کام جو ہے یا اخوت کا کام جو ہے وہ بتانا شروع کروں تو میرے خیال میں مجھے سحری تک کا وقت بھی جو ہے وہ کم لگے گا. اس کا میں عینی شاہد ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ فرمائیے کہ اس کرائسس کے اندر ظاہر ہے کوئی بھی پریپیئرڈ نہیں تھا کہ آنے والا انسیڈنس جو ہے، وقت جو ہے وہ کیسا ہوگا، کیا کرنا چاہیے. یہ جو ساری ذہنی سازش بنائی آپ نے کہ لوگوں کو دینا کیا ہے، ضرورت کیا ہے، یہ اتنی جلدی فیصلے کیسے ہو گئے، کہاں سے آئے، یا یہ صرف خدا تعالیٰ نے ایک ڈال دی دل میں کہ یہ کرو؟ بلال بھائی بہت شکریہ. ایک تو آپ کا، آپ نے جن اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے باقی پینلسٹ کو، اگرچہ میں نے دیکھ تو نہیں رہا ہوں لیکن امجد صاحب کی آواز بھی سنی ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا دیش بن گیا ہے جس کے اندر الحمدللہ محبت بانٹنے والوں میں اب ایک دو نام نہیں ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر یہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے اور صدقات کے ذریعے معاشرے کو اٹھانا چاہتا ہے. کیا بات ہے. یہ اصلاً تو صدقات کے ذریعے سے اس معاشرے کو کھڑا کرنا ہے، بھیگاری نہیں بنانا ہے. اور مدینے کے جس ریاست کا تذکرہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس میں آپ دیکھیے کہ ہر گھر نے دوسرے گھر کو سپورٹ کیا، ہر بندے نے دوسرے بندے کا ہاتھ تھاما اور اس کو لے کر باہر نکلے. اور بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک بڑی اپرچونٹی تھی ہم سب کے لیے کہ ہم اس پر سوچیں کہ یہ جو موقع آفت کا آیا ہے اس کے اندر سے اپرچونٹیز کو کیسے نکالا جا سکتا ہے. اور الخدمت نے بھی باقی تنظیموں کی طرح جو ہی یہ سلسلہ آیا تو ہم نے آرگنائز ہونے کا طے کیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا چونکہ پہلے تجربہ آئی ڈی پی کے حوالے سے بھی ہے، ٹف ورکر ہیں، ہمارے مشکل حالات میں خود کو آگے لے کر آتے ہیں، اور اس سے پہلے سیلاب کے زمانے میں تو ہمیں آرگنائز ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگی الحمدللہ، اور بڑے تھوڑے عرصے میں ہمارا ورکر ہر جگہ پہ پہنچا. ہم نے البتہ اس کی ڈائمنشن میں اضافہ کیا. وہ جو بات ابھی اس سے پہلے کہہ رہے تھے نا، محبت فاتح عالم،
تو ہم نے یہ کہا کہ ٹریڈیشنل مقامات پہ پہنچنے سے آگے جانا ہے. ہم اقلیتوں کے پاس پہنچے, ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے پاس پہنچے, ہم نے ساری عبادت گاہوں کو جو ہے وہ فوکس کیا اور ان کے ساتھ مل کر یہ کام جو ہے صفائی کا, ستھرائی کا, خوراک بانٹنے کا اور باقی سارا کام کرنے کا سلسلہ جو ہے اس کو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. آپ کی شناخت جو ہے نا ڈاکٹر امجد اور عبدالشکور صاحب, آپ کی شناخت یہ ہے کہ میں صبح فجر کے بعد جو ہے وہ اپنے اوپر پیچھے وہ ڈبہ ڈال کے تو سپرے کرتا ہوں, اس کے اندر میں نے وہ کیمیکل ڈالا ہوتا ہے سپرے کے لیے. تو میں صبح سپرے کر رہا تھا تو وہاں سے جو ایک نمازی گزر رہا تھا اس نے مجھے نام سے نہیں پہچانا, حالانکہ وہ مسجد میں بڑا پرانا جانے والا تھا. کہ وہ مجھے پنجابی کہندا ہے تسی خدمت دے کام کردے ہو. مجھے یقین کرو یہ بڑا اچھا لگا, مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری شناخت جو ہے وہ اب لوگوں تک کیسے پہنچنے لگ گئی ہے. یہ بڑا خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, مجھے ایک مسرت کو بھی آپا کو بھی اس میں شامل کرنا ہے, لیکن یہ جو گفتگو ہے نا کہ اگر آپ نے سود کو کم کرنا ہے تو حکم خداوند یہ ہے کہ صدقات کو بڑھا دو. تو اس ملک کے اندر اگر کوئی سود کو کم کرنے کی میرے خیال میں جد و جہد کر رہا ہے تو وہ جے ڈی سی ہے, اخوت ہے, الخدمت ہے. میں واپس آ کے آپ سے اس پہ بات کروں گا. مسرت آپا بہت شکریہ آپ کا, آپ میرے ساتھ ہیں. حکومت وقت جو کر رہی ہے یا جو نہیں کر رہی ہے وہ سبجیکٹ ٹو سکروٹنی ہے, وہ بات الگ ہے, لیکن بحیثیت ایک فرد کے آپ کو لوگوں نے اعتماد کیا, مثال ووٹ دیے یا آپ کے اوپر یقین کرتے ہیں, آپ ڈیرے دار لوگ ہیں, آپ کی بیٹھکیں کھلی ہوتی ہیں, ذاتی کیپیسٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی بہت بڑی ہے. بلال بھائی بہت شکریہ, اور اٹس این آنر فار می کہ میں آج اتنے زبردست پینلسٹ کے ساتھ آپ کے پروگرام کا حصہ ہوں. اور میں اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ بتانے سے پہلے بلال بھائی, جو میڈیا کا رول ہے, جو آپ کا رول ہے, یہ ہمیں اس کو تھرو آؤٹ دا کنٹری جو ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک خوبصورت خواب ہے وہ اس کو عملی جامہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن کے بغیر نہیں پہنایا جا سکتا. یہ موٹیویشن ہے, یہ موٹیویشن ہے, اور نہ صرف یہ موٹیویشن ہے, یہ موٹیویشن ہے, اور ہمارے رول ماڈل بھی یہی لوگ ہونے چاہیے. اور یہ ہمارے رول ماڈل ہیں بھی جو اس نیت کے لوگ ہیں, جو اس ارادے کے لوگ ہیں, اور ان کے کام کو میں اور میرے میاں ہم دونوں ہی سراہتے ہیں. اور اگر آپ ہماری بات کریں تو بلال بھائی جب سے یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارا کنسٹیچوئنسی جو ہے 127 ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ لاہور کا سب سے غریب علاقہ ہے اور گنجان آباد علاقہ ہے, اور وہاں پہ ہم نے راشن ڈرائیو شروع کی پہلے فرسٹ فیز میں ان علاقوں میں جہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا بیکاز آف جہاں پہ کچھ پیشنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے, پھر ان علاقوں کو, گلیوں کو, یوسز کو بند کر دیا گیا. فرسٹ فیز میں ہم نے وہاں پہ راشن ڈسٹریبیوشن کی, اینڈ دین اب ہمارا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آلموسٹ وی آر ٹرائنگ کہ ہم یہ اس کو سلو لے کے چلیں, بیکاز اس پینڈیمک کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تھوڑا لمبا ہے, اور ہم ہر اس گھر کو ٹچ کریں. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, جو ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, اگر ہم ان کے نمائندے ہیں, اور میری یہ اپیل ہے ان تمام اپارٹ فرام دا پالیٹکس کہ کسی کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے, دیکھیں ہم لوگ الیکشن کیمپینز کے اوپر کروڑوں روپے لگاتے ہیں, تو یہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایک بزنس ہے. اور میرا ماننا ہے کہ جو اچھی نیت کے ساتھ آج اپنے کنسٹیچوئنسی کو, اپنے ووٹر کو یاد کرے گا, اللہ کو بیچ میں ضامن بنا کے, تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتی. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, بیکاز ہم لوگ بیسیکلی جو پبلک کے نمائندے ہیں, اگر ہم پالیٹکس کو دیکھیں تو یہ تو اگر اس میں سے کرپشن یا بدنیتی نکال دیں یا اپنا پاور کا غرور نکال دیں تو یہ ہولی سولی ولیوں والا کام ہے, اور یہ لوگوں کی خدمت کا کام ہے. بات یہ ولیوں والا کام ہے. جب اور یہ ظفر بھائی میرے ساتھ ہیں, کر رہے ہیں آج کے دور میں بھی, وہ اس کو اسی نیت سے ہی کر رہے ہیں. بہت اچھی بات, اللہ آپ کو یہ توفیق بھی دے. میرے ساتھ رہیے گا مسرت آپا. ظفر بھائی میں نے ایک نا آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, وہ کسی نے مجھے لوڈ کی, یقین کریں وہ ویڈیو میں نا گاڑیاں کھڑی تھی جو کہ رات کو سامان لوڈ ہونے کے لیے کھڑی تھی اور انہوں نے لوڈ ہونا تھا. وہ چلتا جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ, ویڈیو لیتا جا رہا تھا, میں اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھتا جا رہا تھا کہ وہ رات کو آپ کی ساری گاڑیاں لوڈ ہو کر جانی ہیں. میں سوچ رہا تھا اتنا لوڈ سامان جو ہے وہ کہاں سے آتا ہوگا, اب کیسے فل ہوتا ہوگا, کیسے بٹتا ہوگا. آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں والنٹیئرز جو کام کر رہے ہیں. ابھی تک ایک تخمینے کے مطابق ظفر کتنے لوگوں کو آپ فزیکلی ایکسیس کر چکے ہیں کہ ان کے گھر میں کسی نہ کسی طرح سے راشن یا کوئی چیز آپ پہنچا چکے ہیں؟ کتنا تخمینہ ہے؟ دیکھیں بلال بھائی,
ہم نے تو جس دن سکھر قرنطینہ سینٹر قائم ہوا تھا اس دن سے شروع کیا تھا. اگر اب تک کاؤنٹ کریں تو 60 ڈیز ہو چکے ہیں. کراچی میں جو راشن کی ڈسٹریبیوشن ہے 10,000 بورے پر ڈے سے شروع کی تھی 5,000 بورے. اس وقت اگر مجھے 42,000 بورا آٹا بھی ایک دن میں مل جاتا ہے نا تو میں اس کو پیک کر کے نکال دیتا ہوں. اور اگر مجھے 2 دن نہیں ملتا کتنی دیر میں نکال دیتے ہیں 80-82,000؟ سر 750 لیبر ہے جو راشن پیک کرتی ہے. اس کے علاوہ سندھ کی جتنی بڑی ملیں وہاں سے دالیں چاول سب خریدا جا رہا ہے. کراچی کی مارکیٹ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں تاکہ یہ چھوٹ نہ ہو جائے کہ JDC کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے یا مارکیٹ میں دالیں شارٹ ہو رہی ہیں. اور میں کسی بھی قسم کا دعویٰ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں وہ سب مجھ سے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا بہت پرانا کام ہے اور وہ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم انہیں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جتنا بھی راشن آ جائے, ابھی انگلش بسکٹ والوں نے مجھے 10,000 کارٹن دیے ہیں, 10,000 کارٹن, یعنی کہ کوئی 12-14 کنٹینر, نہیں سوری 30 کنٹینر. اس میں بھی ہم نے سلسلہ شروع کیا, ایک ہی کارٹن 3,500-4,000 روپے کا, تو ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں سوزوکیاں بھر بھر کے کہ بھائی ہم نے تو سسٹم یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم 35,000 گھروں پہ نہیں جا سکتے, تو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے آپ اپنی مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, مندر, گردوارہ, چرچ کا لیٹر ہیڈ لائیے, اس پہ لکھیں کتنا چاہیے, ہم جتنا دے سکتے ہیں اتنا دیں گے, کیونکہ اصل شناخت جو ہے نا وہ علاقے کی مسجد کا مولوی جانتا ہے, وہ جانتا ہے اس کی گلی میں انتہائی مستحق کتنی فیملیز ہیں. اچھا مساجد بھرپور ہیں, ہر محلے میں ہیں الحمدللہ, تو ہم نے اس کو نیٹ ورک بنایا ہے, مساجد کے علماء پہ بھروسہ کیا ہے, ہم ان کو آنکھ بند کر کے دے رہے ہیں, مندروں کے پنڈتوں کو دے رہے ہیں, چرچ کے پادریوں کو دے رہے ہیں, اور جو بڑے چرچ ہیں جیسے کہ سینٹ پیٹرک چرچ ہے تو کارڈنل جوزف گڈ صاحب کے انڈر میں جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے کارڈنل ہے, 7 ممالک کے کارڈنل ہیں, ان کے انڈر میں ہم نے ایک کیمپ لگا دیا ہے, وہاں پر راشن بھر رہے ہیں کہ آپ خود بھی بانٹیے. اور یہاں پر ہم نے اپنے آفس میں جس طرح تمام مسالک کے علماء کی ٹیم بیٹھائی ہوئی ہے کہ آپ شناخت کرتے رہیے کون کون سے لیٹر ہیڈ ہیں 50-100 جن کو ڈیلی نکالنے ہیں آپ کے مسئلے کے, اسی طرح کرسچن کمیونٹی کے بھی بڑوں کو بیٹھایا ہوا ہے کہ بھائی آپ بتائیے کون سے 30-40-50 چرچز ہیں جن کو ڈیلی گاڑیاں نکالنی ہیں. اب وہ سلسلہ وہی ہے, جب رات کا ٹائم ہوتا ہے رات میں نکل رہی ہیں, جب دن کا ہوتا ہے دن میں نکل رہی ہیں, 300-400 جتنی گاڑیاں آتی ہیں ان کو 3 سے 4 گھنٹے کے اندر لوڈ کر کے ان کے علاقوں میں روانہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں شناختی کارڈ کی کاپیاں یا ان کے نمبر لکھوا دینا بھائی, ابھی یہاں پر ہم اس آپریشن کے درمیان میں یہ سب چیزیں لیں گے تو ٹائم لگ جائے گا. بہت اعلیٰ ظفر, اگر میں آپ یہاں پر ہوتے نا تو میں یقین کریں سوشل ڈسٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک جفی ڈالتا. کمال کام کر رہے ہو, میں واپس آؤں گا آپ کے پاس, لیکن امجد بھائی آپ ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ان میں سارا یہ کام جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اجر جو ہے وہ صرف رب تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اور تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ان میں کیا ڈیفیکلٹی ہے جو سب سے فور موسٹ فیس کرتا ہے انسان ڈسٹریبیوشن آف فوڈ میں یا کسی بھی چیز میں؟ دیکھیں جو آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو بہت ساری مشکلات گنائی جا سکتی ہیں کہ ضرورت مند افراد کی تعداد زیادہ ہے, امداد نسبتاً آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے, پھر بانٹنے کا طریقہ کیا ہے, مستحق اور غیر مستحق کی پہچان کیسے ہوگی, یہ کس طریقے سے آپ ڈپلیکیشن کو اوائڈ کریں گے, ایک ہی گھر میں یا ایک ہی محلے میں زیادہ مدد چلی جاتی ہے, پھر کتنی مدد ہے, گھر میں 5 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں, تو یہ سارے کے سارے مسائل تو بہت سارے ہیں. بٹ پوائنٹ اس میں دیکھیں اتنا خوبصورتی سے انہوں نے ظفر عباس صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو اگر ایک ڈیلیوری چینل مل جائے نا تو پھر آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. لاہور کی میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ 20,000 مسجدیں ہیں, تو وہاں پر جو سب سے غریب علاقوں کی مسجدوں کو چن لیں اور وہاں پر یہ راشن بیگ دے دیں, پھر اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے آپ کا کام وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جانا چاہیے. ان آئزولیشن تو کوئی کام نہیں ہو سکتا, فرد ہے یا وہ کمیونٹی ہے یا وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے, تو ہمیں سینرجی کریٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ بھی دیکھیں. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی پچھلی بات کو نا بڑا اچھا پکڑا, آپ نے تو ایک کہا تھا کہ خیرات جو ہے وہ اس کو نہیں کہنا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بھیکاری نہیں لوگوں کو بنانا, ظاہر ہے ایک مدد ہے, لیکن وہ جو آپ نے جو ایک بات جو ہے وہ شاید ضمناً کی تھی یا اللہ نے کیسے آپ کے دل میں ڈال دی, آپ نے فرمایا تھا پچھلی دفعہ کہ جو دکاندار ہے محلے کا اس سے بات کر لیجئے اور جس آدمی کا بل جو ہے وہ پینڈنگ ہو وہ بل وہ دے دے. میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ڈاکٹر صاحب, یقین کیجئے یہ تجربہ اتنا کامیاب مجھے ذاتی طور پہ ملا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ لوگ جو 100 روپے کا نوٹ کئی لفافوں میں پلاسٹک کے ڈال کے لے کر آتے تھے اور وہ کھولنے میں وقت لگتا تھا اور صرف 20 روپے کی چیز خریدی ہوتی تھی, وہ دکاندار خود بھی رو رہا ہوتا تھا اور مدد بھی کر رہا ہوتا تھا. یہ جو آپ نے ایک ماڈل بنایا ہے یہ کس حد تک کامیابی سے چل رہا ہے یا چل سکتا ہے؟ جی دیکھیں یہ جو بات پچھلی دفعہ ہوئی تھی تو یہ کوئی اچانک نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ
جو کھاتے پیتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کم آباد بستیوں میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر جو گروسری سٹور والا ہے اس کو چپکے سے 10 20 50 ہزار روپے دیتے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو کہ کون آج بھوکا ہے اور کس کے گھر میں روٹی نہیں ہے اور کس کے گھر میں آج دال نہیں پک سکی. تو یہ ایک انتہائی میرے ساتھ رہیے گا, میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, یقین کیجئے اتنا کامیاب ماڈل ہے, اس پہ ناک چڑھانے والے لوگ ڈاکٹر صاحب بہت ہیں کہ جی وہ دکاندار کیسے دکاندار کو سب کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کون کتنا سودا لے کے جاتا ہے. ایک جو شخص اپنے رزق کی جگہ پہ کھڑا ہے وہ ایمانداری مجھ اور آپ سے زیادہ دکھا رہا ہوتا ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعرات ہے, اور کل آپ جس طرح ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ لائیو کالز کا ایک سیشن ہوتا ہے. صرف یہ وقت ہے کہ وہ صبح ہوتا تھا 11 بجے, یہ ہوگا شام کو 5 سے 7 کے درمیان. لائیو کالز آپ کی کیونکہ بہت سی آ رہی ہیں, تو لائیو کالز کا کل ہم سیشن کریں گے. جو دوست بھی, جو بہن بھائی بھی کالز کرنا چاہتے ہیں, ہمارے نمبر اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنا نمبر ہمارے پاس چھوڑ بھی سکتے ہیں, ورنہ کل لائیو ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہوگا. ہمیں طاہر اشرفی بھائی نے جوائن کیا. طاہر بھائی ہمارے ساتھ ظفر عباس ہیں JDC سے, امجد ثاقب ہیں اخوت سے, عبدالشکور صاحب ہیں الخدمت سے. طاہر بھائی یقین کیجئے میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح چہرہ ہے پاکستان کا. اگر کہیں اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنا ہے تو یہ وہ شکلیں ہیں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلا شبہ میں نے تو اخوت اور الخدمت کو جس طرح دیکھا ہے, چونکہ پنجاب میں باقی JDC کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, کمال ہے. اور JDC نہیں, میری عرض سن لینا, بات تو پوری کر لینے دیں بلال بھائی, پوری بات تو کر لینے دیں. مجھے پتا آپ کی بڑی محبت ہے ظفر صاحب کے ساتھ, لیکن مجھے بات مکمل کر لینے دیں. اگر کوئی کمی رہ گئی پھر آپ کر لیجئے گا. میں جو عرض کرنے لگا ہوں, JDC ایک کراچی کی اور اس حد تک وہ اپنا کام کر رہی ہے, اور لیکن میں مجموعی ملک کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پورے ملک کے اندر الخدمت اور اخوت نے جس انداز سے کام کیا ہے اور جس سطح پہ جا کے کام کر رہے ہیں, جو جس کا حصہ ہو اسے وہ حصہ تو دینا چاہیے نا بلال بھائی. اب ان حضرات نے, میں دیکھتا ہوں ہسپتالوں کے اندر یہ دونوں مجھے نظر آ رہے ہیں, امام مسجد سے لے کر, مؤذن سے لے کر, سکول ٹیچر سے لے کر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں تک یہ مجھے نظر آ رہے ہیں. کسی کو یعنی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ پیسے لے کے لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ اخوت والے, الخدمت والے. اور اس عرصے میں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی اعتبار سے یا خدمت کے اعتبار سے وہ لوگ جو مذہب کے زیادہ قریب تھے, انہوں نے جس انداز سے خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں وہ بلا شبہ قابل تعریف بھی ہے, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر دینا ہے. اسی طرح یہ ہمارے جو آپ ظفر عباس صاحب ہیں یا مظفریہ فاؤنڈیشن والے اور باقی دارالعلوم کراچی والے, یہ حضرات وہاں جس انداز سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی شاباش ہے. تو میں سمجھتا ہوں انسانیت کی خدمت وہ کوئی بھی کرے, رنگ, نسل, مذہب, فرقہ, اس تعصب سے بالاتر ہو کر جو بھی انسانیت کی خدمت کرے گا, تو میں تو سمجھتا ہوں یہ وہ ماڈل ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں, خلافت میں دیا ہے. کہ دیکھیے ایک طرف وہ کہتے ہیں فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے, اور کتے سے مجھے یاد آیا, میں ایک دن الخدمت والوں کی ایک دیکھ رہا تھا, کسی نے فیس بک پہ پھینکی تھی کہ وہ جو ہے پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہاں پر گوشت پھینک رہے تھے, چیزیں پھینک رہے تھے, اور دوسری طرف اپنی کمر کے اوپر جو ہے خلیفۃ المسلمین خود گندم اٹھاتا ہے, اناج اٹھاتا ہے اور گھر گھر پہنچاتا ہے. تو جو کام حکومت نے کرنا تھا وہ حکومت نہیں کر سکی, وہ کام اخوت نے جس انداز میں کیا, وہ کام الخدمت والوں نے جس انداز میں کیا, اور دیگر اداروں نے, جیسے میں نے کہا علم و امن فاؤنڈیشن ہے, یہ JDC ہے, دارالعلوم کراچی والے ہیں, باقی بہت سارے ادارے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, مظفریہ فاؤنڈیشن ہے, مفتی صاحب ہے, یہ حضرات سارے لگے ہیں. تو یہ اللہ کے ہاں بھی اجر پائیں گے
اور اس میں کوئی شک نہیں. اور میں انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور ہمارا ان کو سلام ہے اور ہمارا ان کو ٹریبیوٹ ہے. حضرت شکور صاحب آپ کو ایک طرف آپ کا اشارہ آپ کو ایک طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کے جو لوگ تھے وہ پہاڑی کے اوپر جا رہے ہیں کسی کے گھر میں سامان لینے کے لیے اور وہ سامان کے اندر جو ہیں وہ تمام لوازمات ہیں جو کہ لاہور کے کسی بھی بڑے سٹور سے خریدی جا سکتی ہیں وہ وہاں پر لے کر جا رہے ہیں. لیکن جب کھانے کا ٹائم آیا تو وہ جو خود بیٹھے کھانا کھا رہے تھے شکور بھائی وہ روٹیوں کے اوپر صرف ایک سادہ پیاز رکھا ہوا تھا اور 3-4 لوگ جو تھے وہ 2-3 روٹیوں کے اوپر بیٹھے وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ لوگ جو ہیں آگے خدمت پہنچانے والے جو لوگ ہیں یہ کہاں سے تلاش کیے؟ ان کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ یہ خود پیاز سے روٹی کھانے والے اور لوگوں کے گھروں میں وہ عظیم ترین اناج پہنچا کے تسلی اور خوشی لینے والے، یہ کمال کام ہے. یہ ہوا کیسے؟ بلال بھائی، یہ پاکستان جس میں ہم زندہ ہیں اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے کبھی ایسے چہروں کو دکھانے کی کوشش نہیں کی ہے. پاکستان تو خوبصورت چہروں سے بھرا پڑا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں چوریاں نظر آتی ہیں، جہاں ہمیں زیادتیاں نظر آتی ہیں، وہاں معاشرے کے وہ کردار ہم عام طور پر سامنے نہیں لاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. الخدمت الحمدللہ یہ تو زلزلے کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے کشمیر کے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی فیملی کے لوگ مکان گرا ہے اس کے نیچے آ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جیکٹیں پہن کر دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے باہر نکل رہے ہیں. تو اس طرح کے تو بے شمار واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں. یہ جو آئی ڈی پی بالکل سچی بات کر رہے ہیں. یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ سنی سنائی نہیں ہے، یقین کیجئے دیکھی دکھائی بات ہے. اور وہ جو ہمت اور یونٹی والا ایک امپیکٹ تھا وہ انبلیویبل ہے جو اس میں سے گزرا نہیں ہے. ظفر عباس، ایک بڑا تنزیہ سوال یہ میں آپ سے کر رہا ہوں. یہ جو آئسولیشن والے سینٹرز ہیں سندھ کے اندر، سکھر کے اندر، یہاں پہ آپ لوگوں نے جو لوگوں کو کھانے کھلائے اس میں باربیکیو اور کمال قسم کے کھانے تھے. یہ کوئی خاص وجہ تھی کہ آپ نے اتنا انرچڈ کھانا اور اتنا ولیمہ ٹائپ پروگرام وہاں پہ کیا؟ یہ ضرورت تھی یا بس آپ کی محبت تھی کہ آپ چلے گئے اور آپ نے باربیکیوز لگا دیے وہاں؟ نہیں، اصل میں جو لوگ وہاں پر تھے سکھر میں، ہم پچھلے تقریباً 60 دن ہونے والے ہیں اور کراچی میں ایکسپو سینٹر میں بھی جو کھانا کر رہے ہیں، مسئلہ یہ جو بھی مریض اندر آ رہے ہیں کرونا کے پازیٹیو، ان کے جسم پہ نہ کوئی پھوڑا ہے، نہ زخم ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ اذیت ہے. وہ شخص جب ایک بستر پہ لا کے لٹا دیا جاتا ہے کہ بس یہ کمرہ ہے، بستر ہے، آپ نے آرام کرنا ہے 14 دن تک، تو لازمی بات ہے اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو قوت مدافع کے لیے اس کو پروٹین لازمی چاہیے. اور پروٹین جن چیزوں سے جائے گا وہ گوشت ہے، دال ہے. اگر ہم ان کو یہ چیزیں نہیں دیں گے، ہم ان کو سبزیاں دیتے رہیں، تو پہلی بات ایک تو وہ ویسے اکتا رہا ہے، دوسرا وہ بولے گا نہ یہاں میرے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ میرے پاس دیگر کوئی سہولیات ہے، نہ میں کسی سے بات کر پا رہا ہوں، نہ مل پا رہا ہوں، اور کھانا بھی مجھے. تو اس لیے ہم ان تمام ضروریات کو پورا رکھتے ہوئے وہاں کسی دن باربیکیو، اب جیسے کراچی ایکسپو سینٹر میں کل ہم نے بہاری کباب دیا ان کو. اچھا، چونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. اب اگر 600 مریض روزہ رکھ رہے ہیں اور 400 مریض نہیں رکھ رہے، تو وہاں پر ہمارا کچن جو لگا ہوا ہے وہ 5 کھانے بنائے گا. ایک شہری بنائے گا، ایک افطاری بنائے گا، ایک ناشتہ بنائے گا، ایک دن کا کھانا، ایک رات کا کھانا. ہر کھانے کے ساتھ میٹھا بھی لازمی دیا جا رہا ہے. اچھا، ہم نے وہاں پر سسٹم یہ رکھا ہے تندور والی روٹی نہیں دے رہے ہم ان کو، چونکہ مریض ہیں تو ہم نے وہاں پر توے لگا دیے، چپاتیاں بن گئی ہیں. کیا بات تو ہم ان تمام چیزوں کو فالو کر رہے ہیں سکھر میں بھی، کراچی میں بھی. بلکہ یہ بتائیے وہاں پہ ان کوارنٹین سینٹرز میں، آئسولیشن سینٹرز میں لوگوں کو وائٹامنز یا کوئی طاقت کی دوائیاں وغیرہ جو ہیں یہ بھی کوئی سپلائی کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈاکٹرز دے رہے ہیں اندر، جو اندر ڈاکٹرز ہیں. ہم نے جو ذمہ داری لی ہوئی ہے وہ لی ہوئی ہے کھانا، پھل فروٹ، جوسز، یہ تمام چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں. اور یہ سارے اخراجات جو کراچی ایکسپو سینٹر کے ہیں وہ JDC خود برداشت کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امجد صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جس طرح ظفر عباس بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ مریض ہیں تو وہ روٹی جو ہے تندور والی نہیں، ہم ہاتھ والی، یہ بڑی نفیس بات ہے. یہ جو نفاست ہے پیکج بنانے کی ضرورت کیا ہوگی، یہ خاتون خانہ ہو سکتا ہے زیادہ سمجھ سکتی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فہم اور ادراک جو ہے یہ جتنا مدد کرنے والوں کو دیا ہے شاید کسی کو نہیں دیا. یہ واقعی احساس اتنا زیادہ زندہ ہو جاتا ہے کہ اس حد تک انسان سوچتا ہے کہ روٹی سخت ہوگی یا روٹی نرم ہوگی، کھانے والا کون ہوگا. دیکھیں بلال بھائی، میں 2 باتیں کہوں گا. ایک تو آپ کی پہلی بات آپ نے کہا کہ جی یہ بڑے منتخب لوگ ہیں، ان کو سر پر بٹھائیں، ان کی قدر و منزلت کریں.
ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اپنے دوسرے دوستوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا, اپنے بارے میں میں کہوں گا کہ ہم بہت معمولی لوگ ہیں, کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا گیا. یہ جو کچھ کیا گیا یہ میری ذمہ داری ہے, میرا فرض ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے بارے میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں ہے, تو میں نے اس میں غیر معمولی کام کیا کیا ہے؟ میں خود کھانا کھاتا ہوں, اچھے کپڑے پہنتا ہوں, اچھے گھر میں رہتا ہوں. تو یہ میں نے جو کچھ کیا یہ میری اخلاقی, سماجی, دینی ذمہ داری ہے. اس پر اترانے کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم تو ان لوگوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. اگر یہ موقع نہ دیتے تو ہم خدا کی رضا کا سفر کیسے طے کرتے؟ یہ ہم پر ہمارے محسن ہیں, یہ ہمارے اوپر ان کا سمجھتا ہوں کہ احسان عظیم ہے کہ یہ کوئی کسی قسم کی ہماری. میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے حضرت عثمان غنی کا یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں سناتا ہوں. کہ مدینہ میں ایک روز قحط پڑ گیا تو انہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت انہوں نے کہا کہ لنگر تقسیم کرو. تو بیسیوں سینکڑوں لوگ آئے, کھانا کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو ایک شخص نے وہ لنگر تقسیم کرنے والے کو کہا کہ وہ ایک کنارے پہ ایک شخص بیٹھا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, ایک لنگر اس کو بھی تو دے دو. تو وہ جو لنگر بانٹنے والا تھا اس نے وہیں روک دیا اور کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو, جس کے پیسے سے یہ لنگر چل رہا ہے تو وہی تو وہ شخص ہے. اب اندازہ کیجئے کہ وہ رو رہے ہیں اور آزاری کر رہے ہیں کہ میری یہ جو اللہ کے حضور میں جو یہ قربانی کی کوشش کر رہا ہوں یہ قبول ہو جائے. تو ہم سب تو یہ دعا کرتے ہیں, ہم اس قافلہ کے مسافر ہیں کہ ہم تو ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ خدا یہ جو ہمیں یہ جو موقع دیا ہے, ہمیں یہ جو توفیق دیا ہے وہ چھن نہ جائے. قطعی طور پر یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. امجد ثاقب, ڈاکٹر امجد ثاقب, شکور صاحب, میں جاوید, ظفر جاوید, یقین کیجئے میں آپ لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ابھی جو ڈاکٹر امجد نے بات کی کہ ہمیں تو ان لوگوں نے موقع دیا ہے, اس کے بعد الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی پاکستان کی شناخت رکھے, صرف دعا ہے. مسرت آپا یہ فرمائیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو موقع ملا ہے کرنے کا, کیا حکومت بھی ایسا ہی سوچتی ہے؟ کیونکہ حکومت تو حاکم ہے, ظاہر ہے حاکم سے زیادہ سخت سوال ہوگا. تو اتنی مشکل حالات میں سے جو گزر رہے ہیں, وہ میرے کپتان اور میرے چیف منسٹر صاحب جو ہیں, وہ کیا یہ سوچ کے فیصلہ کر کے کہ ہم نے ان کا جواب دینا ہے, کیا واقعی یہ سوچ کے بڑھ رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کی طرف سے بتائیے گا. جی بلال بھائی, بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں یہ واقعی آپ کی بات بالکل ہے, اور میں اپنے جتنے بھی ہمارے آنریبل پینلسٹ تھے کہ یہ جو اس طرح کے مصیبتیں آتی ہیں یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اور یہ قومیں اس سے آگے بڑھ کے جو نکل جاتی ہیں وہ پھر کامیاب ترین قومیں کہلاتی ہیں. تو اس میں اگر میں دیکھوں تو پرائم منسٹر صاحب کا دل واقعی پاکستان کی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور جتنا ان کے اندر احساس ہے, ان کا ایک ایک جو ان کے کنسرن ہے وہ لوگوں کو سمجھ آتے ہیں, نظر آتے ہیں. مسلطہ پر اس وقت پنجاب گورنمنٹ پرٹیکولرلی وہ 5 کام کیا کر رہی ہے جو پرٹیکولرلی کورونا کے لیے ہیں؟ جی بالکل جی, میں بیسکلی کچھ ایسے کام ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ مل کے کر رہے ہیں. میں پہلے عرض کروں وہ میں کچھ 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور پھر میں اسپیسیفک پنجاب کی بھی بات کرتی ہوں. بیسکلی جی احساس پروگرام جس کو فیڈرل گورنمنٹ, چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے لیکن اس کو پروونسز کے اندر بھی لے کے آیا گیا. ابھی جو سب سے, اگر ہم اس پینڈیمک کو دیکھیں تو اس میں جو سب سے خوبصورت چیز مجھے نظر آتی ہے بلال بھائی, ہمارے ملک میں ڈیٹا نہیں تھا لوگوں کا کہ کتنے نیڈی لوگ ہیں, کتنے ڈیزرونگ لوگ ہیں. تو اس پینڈیمک نے آپ کو جو سب سے بڑا کام کیا ہے, اس کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ نے 8171 کی جو ہیلپ لائن تھی اینڈ پنجاب کی 8070 کی ہیلپ لائن پہ ہمیں بے شمار ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہے, جو اسکروٹنی کے بعد کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں. اب فرسٹ فیز میں ہم نے 1,25,00,000 خاندانوں کو 12,000 فی خاندان دیا. اب سیکنڈ فیز میں ہم نے یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ڈیزرونگ لوگ ہیں, اور کسی ایفیلیشن کے بغیر, کسی رنگ و نسل, کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے بغیر یہاں پہ نمائندے نہیں دے رہے. یہ ایک سسٹم اسکروٹنی کر رہا ہے, اور وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ, انصاف اور شفاف طریقے سے. دوسرے فیز میں ہم کوئی 60 لاکھ خاندانوں کو اسی طرح پھر 12,000 کی رقم دینے جا رہے ہیں. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں سی ایم پنجاب نے بہت بڑے بڑے انیشیٹو لیے اس پینڈیمک کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ زمینی حقائق کو جاننے کے لیے بھی تقریباً کوئی 20 اضلاع میں وہ خود گراؤنڈ پہ جا کے ریالٹی دیکھ چکے ہیں, اور وہ سارے دورے کرتے پھر رہے ہیں. یہ جو جتنے بھی ہمارے فیلڈ ہاسپٹلز ہیں یا جتنے بھی ہماری
اب چونکہ گندم کی بھی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے. پنجاب بالخصوص اگر ہم اس پینڈیمک کی بات کریں یا رمضان المبارک کی بات کریں تو 25 لاکھ گھرانوں کو یہ جو احساس پروگرام ہے اس کے علاوہ فی خاندان ہم لوگ 4,000 روپے کی رقم دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم وہ سبسیڈائزڈ جو رمضان بازار لگتے تھے وہ نہیں لگا پائے ڈیو ٹو کورونا, تو ہم لوگوں کو کیش سبسڈی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ پنجاب اور گورنمنٹ پاکستان ڈیٹا بیس پہ بلیو کرتی ہے, اور وہ یہ ہم لوگ یہ کر یہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً پورے پاکستان سے اب ونس فار آل ایک ایسا ڈیٹا کلیکشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, یہ آپ کی بات مسرت صاحب بالکل ٹھیک ہے. وہ 2 کام جو کہ آج سے 50 سال پہلے ہوئے تھے وہ نہیں ہوئے. ایک کام تو یہ کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے, دوسرا یہ کہ جتنا اچھا کام اور جتنا اچھا ایکوپمنٹ وہ جو پورا نہیں ہے ہاسپٹلز کے اندر اس وقت ہو رہا ہے, میرے خیال میں یہ ڈویبل تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. نیلی پیلی لال گلابی ٹرینیں ضرور چلنی چاہیے, لیکن یہ کام کرنے والا تھا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا, اگر حکومت کرنا چاہے تو وہ ہو جاتا ہے. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوشل میڈیا پہ اور خبروں میں بھی سنا ہوگا عرفان خان جن کا بڑا نام ہے ایکٹنگ کے اندر, ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ کینسر کے مریض تھے, 53 ایئرس کی عمر تھی. اتنی عمر نہیں تھی جس میں ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ان کی کنٹریبیوشن اپنی عمر کے حساب سے بہت زیادہ تھی. کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن کرکٹ نہیں کھیل سکے, لیکن وہ ایکٹنگ کے کپتان جو ہے وہ یقیناً بن گئے. ہماری تعزیت ان تمام خاندان والوں کے ساتھ ہیں جن کا ان سے کسی بھی طرح سے تعلق ہے. ہمیں ڈاکٹر باری نے بھی جوائن کیا, میں ڈاکٹر باری کے پاس آتا ہوں ابھی. لیکن امجد بھائی, آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انسیکیورٹی ہو گئی ہو کہ کام بڑا ہے اور میرے پاس وسائل کم ہیں, ان کو کیسے کروں؟ جی, میں ڈاکٹر باری کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ویلکم. وہ کیا کہتے ہیں, سرخیل ہیں اس قبیلہ کے, الحمدللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں انڈس ہسپتال کے نام سے. تو آپ کا سوال تو بڑا مزیدار ہے کہ کبھی مایوسی ہوئی کہ کام اتنا بڑا ہے اور وسائل کم ہے. تو بلال بھائی, آپ تو کہیں زیادہ خدا والے ہیں, توکل والے ہیں. میں جب بھی یہ بات آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مشکل بڑی ہے یا میرا خدا بڑا ہے, تو جواب تو مل جاتا ہے. کیا بات ہے, 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 وہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. کام ہے تو نہیں, تو وہ اللہ کے مقابلے میں تو مشکل رہتی نہیں. ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم بعض اوقات خدا کی عظمت و کبریائی کا جو شعور اور ادراک نہیں کر پاتے. تو وہ مشکل جو دیتا ہے وہ آپ کا امتحان لیتا ہے. وہ مسکرا کے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کوئی کام کرنے کی ہمت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. ثاقب بھائی, ڈاکٹر ثاقب, اس وقت آپ کی عوام سے اپیل کیا ہوگی, آپ کی ریکویسٹ کیا ہوگی, آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی جنرل عوام, امیر ترین آدمی سے لے کے غریب ترین آدمی تک, اس وقت کیا کرے, کیا کنٹریبیوشن کیا کرے؟ سر, میں نے تو ایک ہی لڑ پکڑا ہوا ہے, ایک ہی فلسفہ اس کو اپنایا ہوا ہے, اس کا نام ہے مواخات. اور مواخات کے معنی ہے ایثار اور قربانی. اور ایثار اور قربانی یہ کہتی ہے کہ کسی ایک اپنے سے کمزور شخص کو ہاتھ تھامو اور اس کی درخواست اس سے کرو کہ بھائی تم میرے بھائی بن جاؤ. تو یوں آپ کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرو تاکہ اگر وہ قبول کر لے تمہاری زندگی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بن جائے گی. 50% لوگ ہیو ہیں, 50% ہیو. اگر یہ ایک دوسرے سے مواخات کر لیں تو لوگ ایسے ہیں جو ایک سے نہیں 1 لاکھ لوگوں سے بھی مواخات کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی تو میری درخواست ہے. دوسرا میرا سوال ہے آپ کے توسط سے کہ ہماری قوم کے بل گیٹس کہاں ہیں؟ وہ بھی تو سوچیں, وہ بھی تو اٹھیں. اگر وہ بل گیٹس جو ہے وہ 100 ارب میں سے 99 ارب بانٹ دیتا ہے, کہتا جی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو کوئی تو ہونا جو ہمارے سامنے آئے اور وہ اس روایت کو زندہ کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے
کیا بات ہے، کیا بات ہے امجد ثاقب بھائی، بہت شکریہ. مجھے علم ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ نے ایک افطاری پہ یا کسی جگہ ضروری. بہت شکریہ آپ کا، بہت ممنون. شکور بھائی آپ فرمائیے کہ کبھی اس سارے کام میں لیول آف انسیکیورٹی پیدا ہوا کہ یہ کام ہوگا کیسے، آئے گا کہاں سے؟ کبھی کوئی شام رات تنہائی میں رو کے گزاری ہو کہ اللہ تعالیٰ تو عزت رکھ لے، کام بڑا اٹھا لیا میں نے، وسائل نہیں بن رہے ہیں؟ بلال بھائی جواب تو آپ کو تقریباً مل چکا ہے، لیکن میرا جواب بھی بالکل اسی طرح کا ہے. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ سوچنا پڑا ہو کہ وسائل کہاں سے آئیں گے. اور بسا اوقات تو ایسا بل گیٹس آیا کبھی آپ کے پاس؟ میں تنزن کہہ رہا ہوں یہ بات، پاکستانی بل گیٹ آیا کوئی آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ ایک اور طرح کی صورتحال ہے جس پہ میں اپنے الگ سے کامنٹ کروں گا، لیکن میرا خیال ہے بل گیٹ اگر تو اماؤنٹ کے اعتبار سے دیکھیں نا تو عجیب ہوگا، لیکن اس سے بہت مختلف یہ ہے کہ لوگ اپنے دل سے کیا دیتے ہیں. میرے پاس ایک دوست ہیں یہاں گجرانوالہ میں، انہوں نے کال کیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ، اکاؤنٹ نمبر بھیج دے. میں نے بھیجا. آپ کی آواز ختم ہو گئی، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر باری بہت شکریہ. ڈاکٹر باری بہت شکریہ. ڈاکٹر باری میں دنیا جہان میں گھومتے پھرتے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے نیشنل ہیلتھ سروسز کو کامیاب دیکھا ہے تو وہ کراچی آئے اور انڈس ہاسپٹل دیکھے. صرف ایک ہی فرق ہوگا کہ وہاں پہ نہ آپ کو کوئی ڈیبٹ کارڈ چاہیے، نہ کریڈٹ کارڈ چاہیے، نہ ہیلتھ کارڈ چاہیے. وہاں پہ صرف آپ کو آنا ہے اور کمال سروسز ہیں. یہ فرمائیے کہ کتنے پیشنٹ ہیں جو پر اینم یا پر منتھ، پر ایئر یا پر منتھ آپ ڈیل کرتے ہیں؟ کتنا خرچہ ایک مہینے یا ایک سال میں ہوتا ہے، اور یہ خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ السلام علیکم بلال بھائی، آپ نے شکریہ آپ کا. اور امجد ثاقب صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کہی ہیں، اتنی اچھی اردو میں نہیں بول سکتا، لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ تقریباً سمجھے پورے نیٹ ورک میں ہم تقریباً ماہانہ 3 لاکھ مریض دیکھتے ہیں، اور اس کا اگر سالانہ بجٹ میں دیکھوں تو یہ تقریباً 18 سے 20 ارب روپے ہے. 18 سے 20 ارب روپیہ؟ جی 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 جی، شاید بلوچستان کا ہیلتھ بجٹ ہے اس سال کا. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں کتنے صفر ہیں مجھے اندازہ نہیں، مجھے بھی نہیں کہ ایک آئی دہائی اس کا سینکڑا کر کے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا. آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا، میرا بھی. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ پر اینم اتنے ارب روپے جو ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یا گیپ رہتا ہے؟ جی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب ڈیفینیٹلی مطلب جو کوئی بھی بزنس ہو اس میں کیش فلوز کے پرابلمز آتے ہیں، اور وہ اس کو تو میں اس قسم کی جب کوئی چیز وقت آتا ہے تو اس کو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ میاں چاہتا ہے کہ میری طرف رجوع کرو. اور مجھ سے، کیونکہ ہم لوگ بھی جب کام میں لگ جاتے ہیں نا تو اللہ کو بھول جاتا ہے کہ سب کچھ آسانی سے ہو رہا ہے، تو اللہ میاں کہتا ہے تھوڑی سی رسی کھینچتا ہے. اور یہ اللہ میاں شکر ہے کہ اللہ میاں اس کے کو کھینچتا ہے کے حساب سے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چیلنج کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چیلنج اور آپ کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں انسان ہوں میں بھی، اور ہم سب لوگ انسان ہیں، چیلنجز آتے ہیں. راستہ ایک ہی ہے، مصلی بچھاؤ اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اللہ سے مانگو، اور یہ کہو کہ ایسی ہم سے کیا غلطی ہوگی اللہ میاں کہ آپ ہماری غلطیوں کو معاف کریں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کریں. یقین پہ ہمارا ہاسپٹل چلتا ہے شروع سے، اور لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں آپ کو نیند کیسے آتی ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ چیریٹی جو ہے وہ رمضان میں اکٹھی ہوتی ہے یا سارا سال ہوتی رہتی ہے؟ دیکھیں اب پہلے کافی ایسا ہوتا تھا کہ رمضان میں ہی ہوتا تھا، لیکن اب یہ ریشیو 60-40 پہ چلا گیا ہے. 40% رادر 45% جو ہے نا ہمارا سارا سال ہوتا ہے، 55% رمضان میں آتا ہے. اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کوئی 10-12 ہزار امپلائیز اور 18-20 ارب روپے خرچہ، آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ جی میرے گھر والوں کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں. الحمدللہ. سبحان اللہ، قربان جائیے ڈاکٹر صاحب کیا مال ہے، کمال ہے، کمال ہے. جے ڈی سی کے ظفر عباس بھی ہمارے ساتھ ہے. ظفر بھائی آپ نے ڈاکٹر باری کی بات سنی. پہلی بات تو میں تمام دوستوں سے دنیا میں جہاں بھی آواز جا رہی ہے ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو رقم ہے نا، یقین کیجئے یہ جو آپ دیں گے انشاءاللہ تعالی،
یہ قبر میں جا کے نا آپ کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ جو تمام کوتاہیاں رہ گئی ہیں یہ ان کا بدل بننا ہے انشاءاللہ۔ ظفر بھائی، جس طرح آپ یہ ایلیٹ قسم کے، میں تنزن نہیں کہہ رہا، میں ایمانداری سے اپریسیشن میں کہہ رہا ہوں، کھانے دیتے ہیں لوگوں کو، میٹھا دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، فروٹ دیتے ہیں، آپ کا یہی ڈومین ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر باری کا ڈومین جو ہے وہ ایکسلنٹ سروسز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ظفر بھائی آپ کو، ان کے ہاسپٹل میں جائیں نا تو فرش اور دیوار جہاں ملتے ہیں وہاں پہ کونا نہیں بنتا، وہ گلائی ہے جگہ۔ یہ بات بڑی اہم اس لیے ہے تاکہ کونے کے اندر جراثیم نہ کٹے ہوں، گلائی میں سے جراثیم نکالے جا سکتے ہیں، یعنی کہ باریکی جو ہے وہ نستعلیق حد تک کی گئی ہے۔ یہ فرمائیے کہ آپ کو کلیکشن میں کبھی پرابلم پڑا ہے کہ کام زیادہ ہے اور کلیکشن کم ہے، تو گیپ کو کسی طرح سے ادھار سے یا کسی طرح سے پورا کرتے ہو؟ ڈاکٹر بالکل بلال بھائی، یہ سب مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے ہمارا، یہ 60 ڈیز میں داخل ہو چکا ہے اور کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا۔ ایک آٹے کا ٹرک 4 لاکھ روپے کا ہے، اگر 30 ٹرک اتر رہے ہیں تو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، اور صرف آٹے کے، پھر دالیں جو آ رہی ہیں وہ لاکھوں کلو پرچیزنگ ہو رہی ہے، چینی کی لاکھوں کے جی میں۔ تو بس وہ سارے راستے بے شک خدا ہی بنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹر باری صاحب جو ہیں وہ فخر ہیں پاکستان کا۔ اور اس شہر میں، میگا شہر میں جس کی آبادی 4 کروڑ ہے، وہاں مریض کس طرح ایڈیا رگڑ رگڑ کے مرتا ہے ہمیں معلوم ہے، اور اگر ان جیسے اسپتال 2-4 اور بن جائیں تو کتنی بڑی نعمت ہے لوگوں وہ بنا رہے ہیں، ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں جاوید بھائی، ظفر بھائی بنا رہے ہیں وہ لوگ انشاءاللہ۔ یہ فرمائیے ظفر عباس، یہ فرمائیے کہ کبھی کسی نے نخرہ کیا لیتے ہوئے کہ یہ آپ کیا لے آئے، مجھے تو یہ چاہیے تھا؟ بلال بھائی، آپ ہر طرح کی صورتحال فیس کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کے بچوں کی پوری فیسیں بھری ہیں اور ان کو پڑھوایا ہے اچھے کالج یونیورسٹیز میں، وہ کسی جگہ کھڑے ہو کے ہمیں ہی برا بلا بول رہے ہوتے ہیں اور ہم پیچھے کھڑے سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ دیکھ کے پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت جو پوزیشن ہے نا آج کے دن میں جیسے آپ کو شروع میں بھی بتا رہا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے برتن بیچ رہے ہیں، اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، بڑے ارمانوں کے ساتھ انسان خریدتے ہیں۔ یار ظفر، وہ جو ایک بات ہم عام طور پہ عمومی سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مر سکتا، تو لوگ تو بھوک سے مرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں بلال صاحب کہ لوگ اپنے گھروں کے برتن بیچ رہے ہیں۔ انسان کے پاس جب برتن ہی نہیں ہوگا، اگر کہیں سے اس کو 100-200 مل بھی گئے تو کھانا کس چیز میں پکائے گا؟ مطلب یہ تو مجھے تو 1000 لوگوں نے وہ ویڈیو کل ٹیگ کی، میں آج اس کے گھر ڈھونڈتے ہوئے پہنچا ہوں، یقین جانیے خدا کی قسم اس کے کچن میں ایک گلاس بھی نہیں تھا، ایک چمچ نہیں تھا، ایک پلیٹ نہیں تھی، ایک پتیلی نہیں تھی۔ مطلب یہ تو ہر ایک کے گھر میں دسترخوانے، ہر ایک کے گھر میں کچن ہے، ان تمام چیزوں سے تو سب مانوس ہے۔ اور انسان ایسے ہی نہیں خریدتا، اس کی بیوی نے بڑے ارمانوں سے پتیلیاں خریدی ہوں گی کہ اس میں کھانا بنے گا، میرے بچے کھائیں گے، میری فیملی کھائے گی۔ اب جب انسان وہ بھی بیچ رہا ہے تو اب یہ تو سوچنا پڑے گا نا حکومت کو کہ بھائی کس طریقے سے تم لوگوں کے گھروں تک پہنچو گے۔ لوگ بہت مشکل میں ڈاکٹر صاحب۔ بلال بھائی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ لوگ کرایہ نہیں دے پا رہے گھروں کا، لوگ بجلی کے بل نہیں بھر پا رہے، لوگ گیس کا بل نہیں بھر پا رہے، لوگ وین کا کرایہ نہیں دے پا رہے، بچوں کے اسکول کے، لوگ اسکول کی فیسوں کے واؤچر آ رہے ہیں کہ بھلے 3 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہو فیس بھرو ورنہ بچے کو بھیجنا نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے گھر میں آٹا، دال، چاول، گھی، تیل، چینی بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا انسان؟ وہ راستہ کیا ہے، وہ لائن کیا ہے؟ یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں سلام جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کے کیسے کروں، کیونکہ ہم تو ایک عیدی پہ بڑے راضی تھے۔ اللہ میاں نے اس پاکستان نے عیدی دے دی ہے اور ایک سے ایک بڑھ کے دے دی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ طاہر بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ اجتماعی دعا جو ہے وہ سب کے لیے کیجیے۔ وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر باری ہمارے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر باری، آپ نے ایک بڑا خوبصورت سلوگن بنایا ہے، دل کی آواز سنیں۔ یہ دل کی آواز جو ہے وہ سننے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں آپ، اور وہ کیا چیز ہے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ جی بس بات یہ ہے کہ یہ جو چیریٹی ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے، اور دل ہی کہہ سکتا ہے کہ جی جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کسی کے لیے کرنا چاہیے تو اس کو بھی کرنا چاہیے، اور دل ہی کی آواز سنا کرے، دماغ کی آواز نہ سنے، کیونکہ دماغ کہتا ہے کہ یہ پیسے ختم ہو جائیں گے، دل کہتا ہے کہ اللہ میاں جو ہے نا کبھی بھی اس کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جی اپنی دل کی آواز سنیں۔ دماغ پھر آپ کو ادھر ادھر لگا دیتا ہے کہ یار اس کو بچا لو تو کل اس کے لیے کام آ جائے گا۔ اللہ میاں نے ہر وقت ہر چیز کا حساب کر دینا ہے، انتظام کر دینا ہے۔
ڈاکٹر باری بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. دل کی آواز سنو، یقین کیجئے وہ آپ کی آواز ہے وہ ہمارے دلوں کو بھی سنائی دے رہی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میری اپیل ہوگی تمام دوستوں سے کہ وہ اس دفعہ اپنے دل کی آواز کو ضرور سنیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جناب عثمان ہے فیصل آباد سے. اور عثمان بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو چیزوں کے ذرا ریٹ بتائیے اور پھر بتائیے کہ اس وقت یہ چیزیں جو ہیں کمپیریٹیولی مہنگی یا سستی کس طرح مل رہی ہیں. جی بالکل اس طرح ہے کہ فیصل آباد میں تو اس وقت مہنگائی ہے، ہر سو چھائی ہوئی ہے. مہنگائی کا ضلعی انتظامیہ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. ہر دکاندار کے اپنے ریٹ ہیں، من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں. کھجور کی بات کرتا چلو یہاں پہ، یہ کھجور 4 قسم کی فیصل آباد میں فروخت کی جاتی ہے. اور ہر کھجور کی جو قیمتیں ہیں آج سے 1 ہفتہ قبل جو کھجور 300 روپے میں فروخت ہو رہی تھی اب اس کی قیمت 600 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے. یعنی 300 سے ڈبل کر دی ہے، 600 پہ پہنچ چکی ہے. اسی طرح دوسرے جو فروٹس ہیں، سیب کی بات کر لوں کہ 300 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. سیب 240 سے 250 انتظامیہ کی جانب سے ریٹ جو ہے اس کے فکس کیے جاتے ہیں، لیکن دکاندار 300 میں فروخت کرتے ہیں. کیلا 150 روپے درجن، انار 300 روپے فی کلو، جبکہ خربوزہ اور تربوز جو ہے وہ 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح سبزیوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آلو جو ہے جس کا استعمال رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمتیں جو ہیں وہ فی کلو 60 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. 40 روپے ضلعی انتظامیہ نے اس کے ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں. پیاز 40 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو ادرک ہے اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. 250 روپے کلو میں 1 ہفتہ قبل ادرک فروخت ہو رہا تھا، اب اس کی قیمتیں جو ہیں وہ 400 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے. لیمو 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا تھا فیصل آباد میں، اب وہ 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. جبکہ دوسری جو اشیاء عثمان فیصل آباد سے آپ کا ہمارا دل توڑنے کا بہت شکریہ. 100 روپے کا نیمبو 400 روپے کا آپ کو تلان برس کے لاہور کے اندر یہ ماشاءاللہ 600 روپے کا ہے. تو آپ حوصلہ رکھیں، اتنی مہنگائی فیصل آباد میں نہیں ہے جتنی لاہور میں ہے. سما کا دسترخوان، اور سما کے دسترخوان پہ آج جو ہوگا، پہلے دعا ہوگی پھر سما کے دسترخوان پہ جائیں گے. اوکے حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بلال بھائی. آپ صاحب آپ سے درخواست کروں گا دعا کے لیے، لیکن پہلے یہ بات بتائیے کہ یہ جتنے بھی لوگوں سے آپ کی آج آپ نے ان سب کی باتوں کو آپ نے تو زیادہ تر سنا ہے، بیچ میں آپ ان کو شاباش بھی دے رہے تھے، کیسا لگا دل کو سن کے سب کی باتیں؟ بہت بلال، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو مزید ہمت اور طاقت دے، اور جو ان کے معاونین ہیں ان کو بھی اللہ طاقت دے. بیچ میں مجھے کافی سارے لوگوں کا، جیسے مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں وہ بھی سندھ کے علاقوں میں لگے ہوئے ہیں، مظفریہ فاؤنڈیشن ہے، اور جتنے بھی لوگ، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو عالم نے فرمایا تھا کہ وَلَوْ بِشَقِّ تَمَرْ، اگر کھجور کا ایک حصہ، تو وہ بھی جو کر رہا ہے انسانیت کے لیے اسے سلام ہے. اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. علامہ صاحب درخواست آپ سے، آپ ایک اجتماعی دعا مختصر سی کروا دیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں ہم کے اوپر نازل کرے. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ رحم و کرم کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ اس وبا کو جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، یا اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، یا اللہ اپنی رحمتیں برسا دے. یا اللہ حرمین شریفین سمیت اپنے تمام گھروں کو یا اللہ کھول دے. یا اللہ انسانیت کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ حاضری کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ بیت اللہ کا طواف کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے. معاش کی تنگ دستی ختم کروا دے. یا اللہ جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جہیز کے معاملے یا کسی اور معاملے میں پریشان ہیں، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ انسانیت پہ رحم کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے گھر کے منگتے اور سائل ہیں. یا اللہ تیرے در پہ آ گئے ہیں، اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لٹا. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ جو ہمارے ڈاکٹرز، طبہ، یا اللہ پولیس، فوج، جو یا اللہ انسانیت کی خدمت میں لگے ہیں، ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، یا اللہ سب
सब पे करम फरमा दे, सब पे रहम फरमा दे या अल्लाह। रहम करम का फैसला फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, आपकी दुआ जो है वो दिल के अंदर असर कर जाती है। अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल भी फरमाए, आमीन। और समा का दस्तरखान है, और जो आज आप देखेंगे वो आपको अच्छा लगे ना लगे, आपके बच्चों को वो ज़रूर अच्छा लगेगा। समा का दस्तरखान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा का दस्तरखान और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज के प्रोग्राम में हम आपको बनाना सिखाएंगे पिज़्ज़ा। तो आज की रेसिपी के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मैदा है। दही चाहिए हमें, चीनी चाहिए, नमक चाहिए और यीस्ट चाहिए। उसके अलावा हमें ऑयल चाहिए, पानी चाहिए, चिकन चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए और प्याज चाहिए। इसको हम 2 हिस्सों में बनाना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले तो हम डो की तैयारी करेंगे। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा पानी, उसके बाद हम इसमें चीनी, नमक और यीस्ट डाल लेंगे 1-1 चम्मच। ये देखें, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। 1 कप मैदा मैंने इसमें ऐड किया। इसकी हम थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, और उसमें हम ये ऑयल भी ऐड करेंगे। जब तक हमारी डो फूलती है तब तक हम मटेरियल तैयार कर लेते हैं। हम चिकन फजीता का फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको ऑयल चाहिए, चिकन बोनलेस चाहिए जो मैंने रखा हुआ है, मसाले चाहिए जिसमें आपको लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ, सूखा धनिया पाउडर और चाट मसाला, ये सब चाहिए होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट देखिए मैंने पहले से निकाल के रख लिया है। अब क्वांटिटी में अब आपको बताती हूँ। आपने पैन को गरम कर लेना। मैंने पहले से पैन को गरम होने के लिए रखा है। उसमें हमने 1 चम्मच के बराबर ऑयल इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें ये जो हमने चिकन बोनलेस अपनी मर्जी के क्यूब्स बनाए हुए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, देखें इतने पीसेस होने चाहिए क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे, सूखा धनिया पाउडर भी हम 1/4 चम्मच डालेंगे, और गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 चम्मच दही ऐड कर देंगे और इसको भून के दोबारा से ड्राई कर देंगे। चिकन हमारा तैयार हो चुका है, और इसमें जो सब्जियां हमें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। प्याज, शिमला मिर्च और ये चिकन फजीता ऐड करूँगी। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब ये जो क्रश की हुई चीज़ है इसको हम उसके ऊपर 1 लेयर लगाएंगे। इसके बाद हमने ये जो चिकन रेडी करके रखा है इसके चंक्स उठाएंगे और ये इस पे थोड़े थोड़े फासले पे लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने सब्ज़ी काट के रखी थी उसको हम इस पे लगाएंगे। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है 75 डिग्रीज पर, और ये अब हम अपना पिज़्ज़ा उसमें रख देंगे। ये देखें जी हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया।
आज के एपिसोड में हमने आपको चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी सिखाई। फिर मुलाकात होगी आपसे और फिर कोई मज़ेदार रेसिपी आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।